مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل ہاؤس آف اسلام کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے۔ شکریہ۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا مثال له ولا مثل له ولا معين له ولا وزير له ولا مشير له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وشفيعنا وهادينا ومرشدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لامرئ ما نوى وقال النبي صلى الله عليه وسلم أرحم أمتي بأمتي
أمتي أبو بكر وأشدهم في أمر الله عمر وأصدقهم حياء عثمان وأصفاهم مالك رضي الله تعالى عنهم أجمعين صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. میں سارے حضرات اخلاص اور محبت کے ساتھ جتنی جس کو زیادہ محبت ہے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنا ہی بلند آواز سے درود پاک پڑھیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. محمد کی غلامی ہے سند آزاد ہونے کی، خدا کے دامن توحید میں آباد ہونے کی. محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے. حضرات علماء کرام، محترم بزرگوں، عزیز دوستوں، کافی سارے عرصے کے بعد آپ کے شہر حیدرآباد میں حاضری کا اتفاق ہوا ہے. الحمدللہ دارالعلوم کی طرف سے تبلیغی اصلاحی جلسہ قائم کیا گیا ہے. اللہ تعالیٰ اس دارالعلوم کو سارے دینی مدارس کو ترقی فرمائے اور ان کی ہر شر سے حفاظت فرمائے. جتنے پڑھنے والے طالب علم ہیں اللہ تعالیٰ ان سب کو کامیاب فرمائے. پڑھانے والے اور خدمت گزار کے ایمان و جان میں کروڑوں گنا خیر و برکت عطا فرمائے. بہت زیادہ ساتھی ملتان جاتے ہیں، تاریخ مانگتے ہیں، مطالبہ کرتے ہیں. سچی بات یہ ہے کہ بیماری نے اس قدر نڈھال کر دیا کہ ہم سفر کی ہمت نہیں رہی. اور حقیقت یہ ہے کہ میری دنیا دور ہو رہی ہے، قبر بالکل قریب آ گئی. میں اپنی کہہ رہا ہوں کبھی تم کہو بیٹھ کے ہمیں کوسنے لگ گیا. تمہارے یہاں شاید لوگ بالکل ہی نہ مرتے ہو، مجھے تو پتہ نہیں. میں اپنی خبر کی بات کر رہا ہوں. دعا کرو اللہ ایمان کے ساتھ خاتمہ بالخیر فرمائے، آخرت کے سارے معاملات آسان فرمائے. قبر ہے بڑی ختم چیز. یوں ارشاد فرمایا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے، لوگوں قبر کی تیاری کر کے آؤ، اگر میں تمہیں قبر کا عذاب دکھا دوں تم مردوں کو دفن کر کے چھوڑ دو. پاک پٹن شریف کے علاقے میں قصبہ ہے حجرہ شاہ مقیم. وہاں ایک بزرگ رہتے تھے جن کا نام تھا شاہ مقیم رحمۃ اللہ علیہ. ان کے زمانے میں وہاں ایک بڑا ظالم جابر سرمایہ دار جگیردار تھا. لوگوں کو بڑا مارتا تھا، بڑا پریشان کرتا تھا. تو لوگ آ کر اللہ والے کے سامنے روئے کہ جی آپ اسے بلا کر کچھ ہدایت کریں، سمجھائیں. تو اللہ والے نے کہا اس بدبخت میں کیا دلاؤں، وہ سنے گا کہ نہ سنے گا، ایک خط لکھ دیتا ہوں. خط لکھا جس کا مضمون یہ ہے، لکھیا خط شاہ مقیم لو مقبر خان لوں. اس ذمہ دار کا نام ہے مقبر خان.
لکھیا خط شاہ مقیم نے مقدر خان نے اتنا مان چاہے گا قبر کے مہمان نے، اتنا بڑا ظالم کا ایک شیر پڑا روتا ہوا آ کے توبہ کرتے گیا. اور ظالموں تمہارے سامنے سارا قرآن پڑھا جاتا ہے، آج تک توبہ کی توفیق نہ ہوئی. اس لیے فرمایا میری عیبت رکھو، میرے قہر سے ڈرو، میرے غضب سے ڈرو، ورنہ میں وہ خدا ہوں وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُم مِّنَ الْقُرُونِ. میری ذات بڑی بے نیاز ہے، میں جب نکالنے پہ آؤں گا تو بات کرنے پہ آؤں گا، تباہ کرنے پہ آؤں گا، بچانے والا کوئی نہیں. پھر افراد کی بات نہیں، خاندان کی بات نہیں، میں ملکوں کی میں نشان مٹا دیا کرتا ہوں. فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنتُمْ تَنظُرُونَ. جبریل امین نے چیخ ماری، ساری قوم کے جگر پھٹ گئے. کتنا بڑا ظلم ہے، کتنا بڑا قہر ہے. جناب عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں میں سوئی ہوئی تھی، اچانک بیدار ہوئی، میری آنکھ کھلی، میں نے مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سجدے میں دیکھا، دعائیں مانگتے دیکھا، امت کے لیے روتے ہوئے دیکھا. اتنے روئے آنسو بہائے، اتنی آنکھ کی سانس گھٹنے لگا. حضرت عائشہ فرماتی ہے میں اپنا کلیجہ پکڑ کر بیٹھ گئی، کہیں آج بے وقت نہیں ہو جاؤں گی. فرماتی ہے میں نے حضور کے سجدے کی جگہ ہاتھ پھیرا، میرا ہاتھ بھی حضور کے آنسوؤں میں تر ہو گیا. اور مسلمانوں، امتی بننے والوں، کبھی تو سوچو نبی ساری رات روئے، تیری کتنی داڑھی ہو گئی، قبر قریب ہے، تو ساری عمر میں کبھی نہیں رویا. فرمایا ربی کا نشی، میری پکڑ کر یہ سخت ہے، جب پکڑوں گا چھڑانے والا کوئی نہیں، روکنے والا کوئی نہیں، ٹوکنے والا کوئی نہیں، پوچھنے والا کوئی نہیں. میرے محبوب جو نہیں مانتے ان کا غم نہ کیا کرو، ان کی پریشانی میں نہ الجھو. لعلک باخع نفسک الا یکونوا مؤمنین. کیسے لوگ تھے ایک قرآن کی آیت پڑھ کر بڑے بڑے ڈاکو ولی بن جاتے تھے، اور تم عجیب مسلمان ہو، قرآن پڑھ کر سن کر آج وہ ظلم کرتے ہو، وہ کہا کرتے ہو کہ اگر خدا تو دیکھتا ہی ہے، جو بھی دیکھے وہ شرما جائے. کون سی کسر ہم نے چھوڑ رکھی ہے؟ جناب فاروق اعظم سرکش رضی اللہ تعالیٰ لوگوں نے دیکھا ایک دن رو رہے ہیں اور زمین پہ لیٹے لیٹے پھرتے ہیں، بے تحاشا رو رہے ہیں. کسی نے پوچھ لیا او فاروق تو بڑا صورت والا آدمی ہے، تو کیوں رویا؟ فرمانے لگے تمہیں معلوم نہیں، مجھے آج قبر کا اندھیرا یاد آ گیا. جناب عثمان رضی اللہ تعالیٰ جب بھی قبر کے پاس سے گزرتے کھڑے ہو جاتے یا بیٹھ جاتے، قرآن کریم کی تلاوت کرتے، زاروں قطار ہوتے، آنسو داری سے گزر کے زمین پہ ٹپکتے. کسی نے پوچھ لیا امیر عثمان تجھے کیا ہے، ہر وقت کیوں روتا ہے؟ فرمانے لگے تم نہیں جانتے، لاکھوں من مٹی کے نیچے اس قبر کی اندھیری کوٹری میں ایک نہ ایک دن آنا پڑے گا. جناب عیسیٰ علیہ السلام کے پاس لوگ آئے اور کہنے لگے ہو عیسیٰ علیہ السلام نئی نئی قبروں سے مردے زندہ کر کے دکھاتے ہو، آؤ ہمیں پرانی قبر پہ لے کے چلتے ہیں، مردہ زندہ سے کر کے دکھاؤ. عیسیٰ علیہ السلام تشریف لے گئے، قبر پہ کھڑے ہو کر فرمایا تم باذن اللہ. ایک نوجوان زندہ ہو کر سامنے آ گیا. سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے پوچھا تو کون ہے؟
وہ کہنے لگا میرا نام شام ہے، میں حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا ہوں۔ بڑے حیران ہو گئے عیسیٰ علیہ السلام، تو بہت پرانا ہے، کتنا عرصہ تجھے قبر میں گزر گیا، کتنی مدت قبر میں گزر گئی، بڑا وقت لگ گیا کہ جی ہاں۔ عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا قبر کا کچھ حال تو بتا، وہاں کیا بنتی ہے، قبر کا کچھ ماحول بتا، قبر کی کچھ خبر بتا۔ یوں لکھا علماء کرام نے کہ وہ نوجوان رونے لگ گیا اور کہنے لگا عیسیٰ علیہ السلام تجھے قبر کی پڑی ہے، تم اس سے قبر کی خبر پوچھتا ہے، قبر کا حال پوچھتے ہو، قبر کا ماحول پوچھتے ہو، تم اس سے پہلے یہ کیوں نہیں پوچھتے کہ موت کا جھٹکا کتنا شدید ہے؟ کیسا مالک کی کائنات کی قسم، اتنے ہزار سال میری موت کو گزر گئے، آج تک میرا منہ کیا ہوا ہے؟ تلخی میرے منہ میں آج بھی موجود ہے۔ اندازہ لگا میرا تیرا کیا بنے گا، کیا حشر ہوگا، تیری انگلی پکڑ کے کوئی مروڑ دے، ہائے ہائے کر کے شور مچائے گا، اور جب 360 رگیں ٹوٹیں گی تیرا کیا حال بنے گا؟ سیکھو تاجروں ذمہ ملازموں سوچو تو صحیح، فرمایا کلا اذا بلغت التراقی وقیل من راق وظن انه الفراق والتفت الساق بالساق الى ربك يومئذ المساق۔ تمام رگیں توڑ دی جائیں گی، آزاد چھوٹ جائیں گے۔ حدیث پاک میں ارشاد ہے، فرمایا نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے لوگوں موت کے صدمے عظیم سے اتنا بندہ دکھیا ہو جاتا ہے، مکھی بیٹھے میت پہ پہاڑ معلوم ہوتا ہے۔ ارشاد فرمایا محمد کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے لوگوں موت کی وقت کی دکھوں سے پناہ مانگو، اتنی تکلیف ہوتی ہے جیسے یکدم ہزاروں چھری چلا دیے گئے ہو۔ ساری چیزیں یاد ہے، کاروبار یاد ہے، کوٹھی بنگلہ یاد ہے، دھندا ہر وقت یاد ہے، اگر یاد نہیں تو موت کا جھٹکا یاد نہیں۔ اس لیے قاری حنیف تمہیں آخری عمر میں ایک پیغام دینے آیا، ایک بات کہنے آیا، تم شہری لوگوں، بڑے کھانے پینے والے لوگوں، بڑے امیر لوگوں، میں مانتا ہوں انگور کا ذائقہ تمہیں معلوم ہے، میں تسلیم کرتا ہوں کیلے کا ذائقہ تمہیں معلوم ہے، میں مانتا ہوں آم کا ذائقہ تمہیں معلوم ہے، میں مانتا ہوں انناس کا ذائقہ تم جانتے ہو، انار کا ذائقہ تمہیں معلوم ہے، امرود کا ذائقہ تمہیں معلوم ہے، ہزاروں فروٹوں کا ذائقہ تمہیں معلوم ہے، ہزاروں بیکری کی چیزوں کے ذائقے تمہیں معلوم ہے، ہزاروں شربتوں کے ذائقے تمہیں معلوم ہے، ہزاروں سبزیوں ترکاریوں کے ذائقے تمہیں معلوم ہے، لاکھوں چیزوں کے ذائقے تم جانتے ہو، پر تم نے کبھی بھی قبرستان میں جا کر قبر والوں سے یہ نہیں پوچھا اور قبر والوں ذرا بتاؤ تو صحیح موت کا ذائقہ کیسا ہے؟ تم نے نہیں کہا، اس لیے بدماشی ہو رہی ہے، اس لیے ظلم ہو رہا ہے، اس لیے قہر ہو رہا ہے، اس لیے چاروں طرف قتل و قتال ہو رہا ہے کہ اپنا مسئلہ یاد نہیں۔ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما اتنے رویا کرتے تھے، روتے روتے دونوں آنکھیں ختم ہو گئی، دونوں آنکھیں ختم ہو گئی۔ ہزاروں صحابہ کرام اس قدر زاہدانہ عابدانہ زندگی گزارتے تھے کہ وہ کسی سے بات کرنے کو بھی تیار نہیں تھے۔ ابھی پچھلے دنوں
ہمارے علاقے میں ایک آدمی کی موت آئی، باوضو مسجد میں بیٹھ کر تمہیں کہتا ہوں، عشاء کے وقت جب قبر میں رکھنے لگے، ہزاروں لاکھوں نہیں کروڑوں مکوڑا پتہ نہیں کہاں سے پیدا ہو گیا، قبر میں کروڑوں کی تعداد میں اتنا بڑا بڑا مکوڑا، ہزار جتن کیے ایک نہیں گیا، قبر میت کو وہیں رکھ کر مٹی ڈال کر لوگ بھاگ آئے۔ ضلع مظفر گڑھ میں ایک آدمی مرنے لگا، 3 منٹ پہلے منہ سے الٹی آئی تو پکڑنا تمہیں اس بات کا خطرہ نہیں ہے مرتے وقت منہ سے گو نکلے گا یا گالی نکلے گی یا کنجری کا گانا نکلے گا یا قرآن کی تلاوت نکلے گی، چوڑے ہوئے پھرتے ہو بڑھیا گھر میں، تمہاری کیا ہستی ہے؟ تم سے بڑے بڑے لوگ زمین نے کھا لیے، بڑے بڑے پہاڑوں کو زمین کھا گئی اور بخار نہیں ماری، تمہیں فخر ہے کوٹھیوں کا، بنگلوں کا، کاروبار کا، گوداموں کا، دکانوں کا، خدا کی قسم کروڑوں نہیں کھربوں چھوڑ کر چلے گئے، اور جب جانے لگے 2 گز کفن کا ٹکڑا بھی مقدری سودا۔ ضلع چنگ میں ایک جگہ ہے ہیل کرمو، جب میں وہاں گیا تو مولوی صاحب بتا رہے تھے کہ ایک لاش آئی دریا میں تیرتی ہوئی، کسی نے قتل کر کے پھینک دیا، گورنمنٹ کے آدمیوں نے نکال کر ہمارے ذمہ لگا دیا، تو مولوی صاحب نے لاؤڈ اسپیکر میں چندہ مانگا، بیوار کی لاش ہے کفن خریدنا ہے، 2 4 آنے بچے لے آئے، کفن خریدا، جنازہ پڑھ کر کفن کر دیا، تیسرے دن پتا چلا جس پہ چکے کے چندے کا کفن پڑا 35 مربوں کا مالک تھا۔ قرآن نہیں پڑھتے، بچوں کو نہیں پڑھاتے، حالانکہ میرا نبی تیرا نبی عرشیوں کا نبی فرشیوں کا نبی، 4 سورج ستارے کا نبی، زمین کے ذرے ذرے کا نبی، سمندر کے قطرے قطرے کا نبی، پہاڑ کی ایک ایک کنکر کا نبی، درختوں کے ایک ایک پتے کا نبی، پھول کی پتیوں کا نبی، پھول کی خوشبو کا نبی، اور مالک کی کائنات کی قسم نبیوں کے نبی۔ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 15 دن درختوں کے پتے چبا کر خدا کا قرآن پڑھا، آج تم لوگ مکھن کھا کر قرآن نہیں پڑھتے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ میں اپنے پیٹ مبارک پہ 2 پتھر باندھ کر خدا کا قرآن پڑھا، تم رات دن میں ہزاروں نعمتیں کھا کر قرآن نہیں پڑھتے۔ ایک رمضان المبارک بیچ میں گزرا، ایک اس سے پہلے رمضان المبارک کے 5ویں روزے کو ہمارے ملک میں ایک واقعہ پیش آیا، ایک آدمی کی 2 بیویاں، ایک بیوی سے 1 بیٹا اور ایک بیوی سے 4 بیٹے۔ اب یہ رشتہ ویسے ہی حسد کا ہے، اور وہ ایک بیٹا قرآن کا حافظ بھی ہے، قاری بھی ہے، ماں باپ اس سے بڑا پیار کرتے ہیں، محبت کرتے ہیں، وہ بھی خدمت کرتا ہے۔ ان چاروں نے مشورہ کیا کہ یار ماں باپ کی نگاہ ہر وقت اسی پہ رہتی ہے، اس کا تختہ نکال لو۔ رمضان کا مہینہ تھا، ماں نے روٹی پکائی، شربت بنایا، اصل کے بعد قاری سے کہا تیرے بھائی بھٹے کا کام کرتے ہیں، ان کے پکا کر بیچتے ہیں، یہ ان کو پہنچائیے۔ وہ کھانا لے کر گیا، شربت لے کر کے گیا، انہوں نے پہلے منصوبہ بنا رکھا تھا، وہ کہنے لگا حافظ جی ذرا دیکھ رہا بچے میں آگ ٹھیک چل رہی ہے، وہ جو یوں بیچارہ جھک کے دیکھنے لگا، چاروں نے پیچھے سے دھکا دے دیا، بچے نے دھکا دے دیا، ماں روئی، باپ رویا، کہاں گیا؟ ہمارے ساتھ روز اشعار کیا کرتا تھا، تراویح کے وقت مسجد میں مقتدی روئے، ہمارا قاری کہاں چلا گیا؟ لوگوں کو معلوم تو تھا ہی، نام جب پرچہ کرا دیا بھائیوں کے نام، پکڑ لیے، ایک ایک ڈنڈا مارا، انہوں نے کہا جی ہم نے بچے میں دھکا دے دیا۔ کس کا یقین ہو سکتا تھا؟ کس کا خیال ہو سکتا ہے؟ کون یہ سوچ سکتا ہے؟ یہی بات کو پورا کرنے کے لیے کہ چلو دیکھتے ہیں، بچے کی جب اینٹیں کھولی
کم سے کم 1000 آدمی گواہ ہے، بچے کی آگ میں بیٹھا ہوا قرآن کریم کی تلاوت کر رہا ہے۔ انہوں نے کہا ابھی قاری صاحب یہ کیا؟ میں کہا جی پتہ نہیں، میں تو انہوں نے دھکا دیا، میں قرآن پڑھنے لگا، میں تو ایسا پڑھ رہا ہوں جیسے مسجد میں پڑھ رہا تھا۔ اور جب روزے کا ٹائم آیا، ایک چکی داڑھی والا میرے لیے کھانا بھی لایا تھا، شربت بھی لایا تھا۔ مسلمانوں، اگر یہاں کی آگ سے قرآن بچا سکتا ہے تو میرا ایمان اور جہنم کی آگ سے بھی قرآن بچا سکتا ہے۔ بدقسمتی سے مسلمان قوم بگڑ گئی، جس کی نانی، جس کی دادی لاہور، کراچی، پنڈی، پشاور ہے، جب بچوں کے امتحان ہوتے ہیں نا، لاہور سے دادی ٹیلی فون پہ پوچھتی ہے میرے پوتے کے نمبر بتاؤ کتنے ہیں۔ پشاور سے نانی پوچھ رہی ہے جلدی بتاؤ مجھے بڑا فکر ہے، میں رات دن دعا کر رہی ہوں نمبر کتنے آئے اسکول کے۔ کبھی کسی دادی نے یہ بھی پوچھا کہ میرے پوتے نے قرآن کے سپارے کتنے پڑھے ہیں۔ نتیجہ پتہ کیا ہے؟ ایک دن میرے پاس ایک آدمی آیا جمعے میں اور کہنے لگا قاری صاحب میری دادی فوت ہو گئی، بخشش کی دعا کرنا۔ تو دنیا کی عادت ہے، میں نے پوچھ لیا، میں نے کہا یار بیمار تھی؟ نہیں۔ میں نے کہا پھر کیا ہوا؟ کچھ بھی ٹیلی ویژن دیکھ رہی تھی، دیکھتی لیٹ گئی اور مر گئی۔ اور میں نے کہا اس کی قبر پہ جا کے لکھ کے حضرت ٹیلی ویژن شہید رحمت اللہ علیہ۔ اگر قرآن اچھا نہیں لگتا تو مرنا بھی دیکھو۔ كما وإن تستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم۔ میرے قرآن سے اراض نہ کرو، میرے قرآن سے پیٹ نہ پھیرو، میرے قرآن کو چھوڑ کے نہ جاؤ، میرے قرآن میں برکتیں مانو، رحمتیں مانو، میں خدا کا کلام ہے۔ اگر تم ایسا نہیں کرو گے پھر یاد رکھو، یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم۔ فرمایا لوگوں ڈرو اپنے پروردگار سے، اس بے نیاز سے خوف کھاؤ، اس پیدا کرنے والے سے ڈرو، اس سارے جان کے خالق و مالک سے ڈرو جو موت بھیجے گا پھر زندہ کرے گا۔ فرمایا قل اللہ یحییکم ثم یمیتکم ثم یجمعکم الی یوم القیامۃ لا ریب فیہ۔ تم نہ تھے، میں نے تمہیں پیدا کر لیا، پھر تمہیں موت بھیج دوں گا، پھر قبر سے کھڑا کر کے ایک ایک سانس کا حساب پوچھ لوں گا۔ سید عطا اللہ شاہ صاحب بخاری سب کا جو رحمت اللہ علیہ، انگریز کا زمانہ ہے، ختم نبوت کی حفاظت میں شاہ جی کو جیل کر دی گئی، کالی کملی والے کی ختم نبوت کے تاج کی حفاظت میں بخاری جیل میں پھینک دیا اور مشقت دے دی۔ دانے پیسنے کے لیے ملتے ہیں شاہ جی کو، صبح کو انتظامیہ کے بخاری آٹا حوالے کرتا ہے، وہ عملے کے لوگ کسر کسر کرتے ہیں، بخاری چکی نہیں چلاتا، کپڑے میلے نہیں ہیں، پسینہ وسینہ نہیں ہے، یہ چکی نہیں چلاتا۔ ایک دن مشورہ کر کے سبلن جیل نے پچھلی رات کی چھاپا مارا بخاری کی کوٹری پہ، آتے کیا دیکھتا بخاری بیٹھا ہوا سورۃ یوسف کی قرآن کریم کی تلاوت کر رہا ہے، چکی خود بخود چل رہی ہے۔ امیر شریعت عطا اللہ صاحب بخاری سبحان اللہ، سبڈن جیل پوچھنے لگا بخاری اور ساجی یہ کیا ہے؟ فرمایا ہوتا تھا میں اس کا کام کرتا ہوں، وہ میرا کام کرتا ہے۔ قرآن بڑی شے ہے، بہت بڑی دولت ہے قرآن کریم۔ مولانا سید حسین احمد صاحب مدنی سب کا جو رحمت اللہ علیہ
کوئی کسی دارالعلوم میں قرآن یاد کرتا ہے تو کسی دارالعلوم میں قرآن یاد کرے گا، کوئی کسی مدرسے میں۔ میرے پیر شیخ مدنی نے مالٹے کی جیل میں 4 برس تک 18 سیر مکئی پیستے قرآن یاد کیا۔ رات کا وقت ہے، شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے دیکھا مولانا مدنی بجائے یہ سیدھا لیٹنے کے عمدہ زمین پہ لیٹا ہوا ہے۔ فرمائے نوجوان وہ مکئی بھی تیار رکھی ہے، سیدھا لیٹ کر ذرا آرام کر لے، مکئی پیسنی ہے۔ عرض کی حضرت جی برف باری ہے مالٹے کے علاقے میں، یہ موسم ہے، ٹھنڈی ہوا ہے، چکی چلا کر اللہ والے کے ہاتھ پیروں پہ گرم آ گیا، سوجن آ گئی، تہجد کے لیے اٹھتے ہو، ٹھنڈے پانی سے وضو کرتے ہو، تکلیف ہوتی ہے، میں پانی کا لوٹا بھر کے اپنے پیٹ کے نیچے دبائے پڑا ہوں، چلو گرم نہ ہوگا تو ٹھنڈا بھی نہ ہوگا، پچھلی رات کا وقت ہوگا، آپ تہجد کے لیے اٹھیں گے، میں یہ پانی پیش کروں گا، آپ وضو کر کے تہجد کی نماز میں قرآن پڑھیں گے، میرا پیار ہو جائے گا۔ اسی لیے کہتا وہ تاریکی و تنہائی، وہ تاریکی و تنہائی، وہ پچھلی رات کا عالم، نہ جانے پھر صدائی کہاں سے میرے کھوئے ہوئے دل کی، ادائے اپنے منزل سے جگر میں اتنا واقف ہوں کہ منزل پر پہنچ کر پوچھتا ہوں راہ منزل کی۔ اس قرآن کے پیچھے ایک نے نہیں، دو نے نہیں، لاکھوں علماء کرام پھانسی لگ گئے، کالے پانی میں جا کے سو گئے۔ میں ان ہیروں کا غلام ہوں، ان بزرگوں کا غلام ہوں، ان اکابر کا تابعدار ہوں جنہوں نے دلی کے بازاروں میں شہادت کے پیالے پیے، دلی سے لے کر پانی پت تک، دلی سے لے کر مرادآباد تک، دلی سے لے کر روہتک تک، چاروں طرف 50 میل کے ایریے میں کوئی درخت کی ٹہنی ایسی نہیں جس پہ کسی عالم دین کی لاش لٹکی ہو۔ مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ نے انگریز کی فوج میں بھرتی ہونے پر فتویٰ دے دیا کہ انگریز کی فوج میں جو بھرتی ہوگا حرام۔ تو یہ جتنے تمہیں بڑے بڑے ملک میں نظر آتے ہیں نا، اخباروں میں پڑھتے ہو فلانا سر فلانا سر فلانا سر، ان کے ساری سر ہیں، ان کے پیر ویر نہیں ہیں۔ انگریز کی منڈی میں القاب اتنے سستے نہیں تھے، انہوں نے انگریز کے گھوڑوں کی لیگ چاٹی، انگریز میموں کا تھوک چاٹا، قرآن کے ایمان کے اسلام کے غدار۔ میں ایڈنبرا یونیورسٹی گیا تھا وہاں انگلینڈ میں، ایک پروفیسر انگریز اردو بھی جانتا تھا ٹوٹی پھوٹی، مجھے کہنے لگا کہ پاکستان سے آئے، میں نے کہا جی ہاں۔ تم مولانا عطا اللہ شاہ بخاری، مولانا احمد علی لاہوری، مولانا مفتی کفایت اللہ، مولانا غلام آزاد، مولانا حسین احمد مدنی، تم ان کو جانتے ہو؟ میں نے کہا کہنے لگا سچ بتانا کیا واقعی یہ لوگ انسان تھے، آدمی تھے یہ؟ میں نے کہا تو بتا تیرا کیا خیال ہے؟ کہنے لگا میں نے لندن اکیڈمی سے فائل لے کر پڑھی، میں نے ملکہ وکٹوریہ کی رپورٹ پڑھی، میں نے سر ولیام ہینٹری کی رپورٹ پڑھی، میں نے لارڈ ماؤنٹ بیٹن کی رپورٹ پڑھی۔ میرا خیال یہ ہے کہ یہ آدمی کیا، یہ تو وہ پہاڑ ہے جن کی چوٹی کوئی سر نہیں کر سکا۔ انگریز کی آنکھ میں آنکھ ڈال کر میرے بزرگوں نے جہاد کیا۔ آج جگہ
جگہ بیٹھ کر علماء کا شکوہ کرتے ہو، علماء نے تفریق پیدا کی ہے، علماء نے یوں کر دیا، علماء نے یوں کر دیا، یہ جتنے تم فساد کراچی حیدرآباد میں کرتے ہو یہ مولویوں کے کرائے ہوئے ہیں، یہ بابوؤں کے کرائے ہوئے ہیں، ان کا نام لیتے میں شام آتی ہے۔ بھئی ہماری مولویوں کی کیا لڑائی ہے؟ کوئی مولوی کہے گا یار کھیر پر ختم دلوانا چاہیے، چلو اس نے کھیر کھا لی، میرے جیسا کہے گا نہیں بھائی نہیں، کسی یتیم کو کھلا دو، میں تو دال روٹی کھا کر یوں ہی دعا کر دوں گا۔ یہی اختلاف ہے، میں اور کیا لڑائی ہو رہی ہے؟ مسجدوں کی لڑائی سے کام نہیں بگڑتا، کالج کے اندر کالج کی پیداوار سارے ملک کے اندر تقریب کر رہی ہے۔ تو ایک آدمی مجھے کہنے لگا کہ یہ تو کئی مرتبہ سنا کہ جنتیوں کی بولی عربی ہوگی، کبھی یہ کسی مولوی نے نہیں بتایا دوزخیوں کی بولی کیا ہوگی۔ میں نے کہا میں گیا کہ ہوں نہیں، باقی میرا خیال یہ ہے کہ انگریزی ہوگی۔ تو کہنے لگا کیوں؟ میں نے کہا اس لیے کہ بین الاقوامی زبان ہے، بین الاقوامی وہاں لوگ ہوں گے، بین الاقوامی زبان چلے گی بات۔ اندازہ لگا ماں خوش نہیں ہوتی میرے بچے نے قرآن یاد کر لیا، دادی اللہ خوش نہیں ہوتی، بلکہ 2-2.5 سال کا بچہ عمر کا ہو جاتا ہے، کپڑے پہنا کر انگریزی قسم کے، وہ یاتنگوں کے اوپر سے بھی جیسے ٹانگے والے گھوڑے کا خیال ہوتا ہے نا، یوں سے فسفسا کر کے سرما چائے پاؤڈر ووڈر کنگی ونگی کر کے اور یہ انگلی پکڑ کے چلاتی ہے ساتھ کے پاس۔ حالات دیکھنے ایمان سے ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے کسی ساتھ کا بچہ ہو۔ آگے سے وہ بھی سر پہ ہاتھ پھیر کرتے خدا کی قسم یہ ہمارا ہے ہی نہیں۔ جو تصدیق ہو گئی کہ پرانا مال ہے۔ اب بتائیے مولوی بچانا کیا کرے؟ اللہ کا قرآن اسی لیے کہتا غضب نہ کرو، قہر نہ ڈھاؤ، اس طرح بلنا حسابهم وهم في غفلة معرضون۔ حساب کا وقت سر پہ آ پہنچا، موت کی گھڑی گھنٹی بجنے والی ہے، تم ابھی سوئے پڑے ہو۔ ارشاد فرمایا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے او لوگوں میری امت میں ایک وقت ایسا آئے گا، اتنی بربادی آئے گی، اتنی تباہی آئے گی، مرتے وقت منہ سے کلمہ نہیں نکلے گا، قرآن کی تلاوت نہیں نکلے گی، درود پاک نہیں نکلے گا، استغفار نہیں نکلے گی، ادھر موت کا جھٹکا لگے گا، ادھر منہ میں کنجری کا گاوا ہوگا۔ ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے او لوگوں جنازہ بڑی بلڈنگ سے نکلے گا، جنازہ بنگلے سے نکلے گا، جنازہ کوٹھی سے نکلے گا، جنازہ شاہی محل سے نکلے گا، جنازہ بڑے مجمع کے ساتھ نکلے گا۔ حال یہ ہوگا مرنے والے کے گلے ایمان کی رسی موجود نہیں۔ ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ پاک یوں فرماتے ہیں زمین ہر وقت روتی ہے الہی انسانیوں کے قدموں سے مجھے پاک کر دے، ان بدماشوں نے مجھ پہ قرآن نہیں پڑھا، یہ مجھ پر استغفار نہیں کرتے، یہ مجھ پر درود پاک نہیں پڑھتے، یہ زنا کرتی ہے، مجھے پلیت کر دیا، میں شرمندہ ہو گئی، اجازت عطا فرما میں اشاروں کو فرق کر کے نکل جاؤں۔ کون بات آتا ہے؟ جن اللہ والوں نے قربانیاں دی ان کو گالیاں بکتے ہیں۔ مولانا احمد علی لاہوری سب کا جو رحمت اللہ علیہ جس نے ساری عمر میں بے نماز کے ہاتھ کا ٹکڑا نہیں کھایا، پیر عبد الحادی دین پوری رحمت اللہ علیہ جس نے ساری زندگی میں بے نماز کے ہاتھ کا پانی نہیں پیا۔ ہمارے یہاں کو ولی ان کو مانا جاتا ہے، ان کو کہا جاتا ہے،
اب میرے پاس اس کا کیا علاج ہے؟ تمہارے یہاں دستور اور ہے کہ کرتے سے ننگا آدھا ولی، پجامے سے ننگا پکا ولی. جو بالکل ننگا پھر رہا نا بیچارا، اب اسے ہوش تو ہے نہیں، نگر ایک پہنچی ہوئی سرکار ہے. کیا نشانی اس کے پہنچنے کی؟ اگر دیکھو نا گاڑی کی ساری ساری کھلی ہوئی ہے. یہ بھی کوئی ولایت ہے؟ مولانا غزالی لاہوری رحمت اللہ علیہ کو برف کی سلی پہ لٹا رکھا ہے. شنکر بندہ ختم نبوت کی تحریک کا زمانہ ہے. کافی دیر بعد افسر کہنے لگا خون چل گیا، تمہارا تمام جسم سرد ہو گیا، اب کوئی اقرار کر لو ختم نبوت کے مطالبے سے دستبردار ہو جاؤں گا. فرمایا خون جم گیا، سردی میں جسم کھل گیا، روح میری اتنی گرم ہے جب تک زندہ رہوں گا کالی کملی والے کی خطر نبوت پہ اپنی جان کو دار کر دینا. مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ نے فتویٰ دے دیا کہ انگریز کی فوج میں بھرتی ہونا حرام ہے. گرفتار کر لیا. یہ قریب ہے تمہارے کراچی خالق دین آل کیس چلایا گیا، وہاں عدالت لگی سیشن کی، مولانا کو پکڑ کر لایا گیا. مولانا مدنی رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا کیا آپ نے یہ فتویٰ دیا ہے؟ کون مولانا مدنی؟ جس نے 18 برس تک مدینہ منورہ میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو گنبد خضرا کی چھاؤں میں بیٹھ کر 18 برس حدیث پاک پڑھائی. تنخواہ لے کر نہیں، وظیفہ لے کر نہیں. خود لکھتے ہیں کہ اتنی بھوک ہوتی تھی شام کے وقت میں اپنے آقا کے شہر کی گلیوں سے سبزیوں کی ترکاریوں کے پھینکے ہوئے چھلکے اٹھا لاتا، ان چھلکوں کو جھولی پر کے لے آتا، پانی میں دھو کر سارا گھر ان چھلکوں کو چبا لیتا. پانی پی کر یعنی جنگل میں کھڑے ہو کر قرآن پڑھتے. کوئی اور ہوتا اس وقت فتویٰ دینے والا، میں ہوتا تو میں تکری کاٹ جاتا. حیدرآباد کا کوئی مفتی ہوتا، وہ جی آپ نے میرے فتوے کا مطلب نہیں سمجھا، اصل میں مطلب کچھ اور ہے. کہ ہمارے یہاں سردی کے فتوے اور ہیں، گرمی کے فتوے اور ہیں، اپنے گھر کے لیے فتوے اور ہیں، دوسروں کے لیے فتوے اور ہیں. میں ایک عورت آئی تھی نا تو مولوی کے پاس کہنے لگی کہ میرا بیٹا مر گیا، دلہن میری پوتے پڑوتے سارے مال لے گئے، مجھے کچھ نہیں مل رہا، کہ فتوا دے دو. میں نے دیں گے فتوا. کہنے لگی ذرا پکا فتوا دینا، 100 روپیہ دوں گی. اس نے کہا بالکل پکا دیں گے، اور قرآن میں سے دینا کہ انشاءاللہ قرآن میں سے دیں گے، باہر سے تھوڑے. مولوی صاحب نے فتوا لکھ دیا ما اغنا عنہ مالہ وما کسب. سارا مال ماں کا ہے، ماں کا سب. کچہری یوم اسلام آیا تھا، تمہارے یاد ہے کہ لوٹے آئے تھے، مسلے آئے تھے، صفیں بچھی تھی، یاد ہے؟ حیدرآباد میں جو آیا تھا اسلام، اچھا ہمارے یہاں کا چوکا آیا تھا، یہاں سے آتے بیچارہ بڈھا ہو گیا. زور کی نماز کرائی کچہری کے ایک آدمی نے، 2 رکعت پڑھا کر سلام پھیر دیا. وہ سارے کہنے لگے کہ نماز نہیں ہوئی، نماز نہیں ہوئی. وہ کہنے لگا ہو گئی ہو گئی. سب کہنے لگے نہیں ہوئی. انہوں نے کہا کیوں؟ اس 4 رکعت ہوتی ہیں، تم نے 2 پڑھا کر سلام پھیر دیا. کہنے لگا نہیں 2 ہی ہوتی ہیں. اس نے کہا نہیں یہ 2 سے 4 ہوتی ہیں. وہ کہنے لگا میں تمہارے سامنے قسم کھاتا ہوں کئی مرتبہ قاری حدیث کے پیچھے جمعہ پر کچہری یوم اسلام آیا تھا، تمہارے یاد ہے کہ لوٹے آئے تھے، مسلے آئے تھے، صفیں بچھی تھی، یاد ہے؟ حیدرآباد میں جو آیا تھا اسلام، اچھا ہمارے یہاں کا چوکا آیا تھا، یہاں سے آتے بیچارہ بڈھا ہو گیا. زور کی نماز کرائی کچہری کے ایک آدمی نے، 2 رکعت پڑھا کر سلام پھیر دیا. وہ سارے کہنے لگے کہ نماز نہیں ہوئی، نماز نہیں ہوئی. وہ کہنے لگا ہو گئی ہو گئی. سب کہنے لگے نہیں ہوئی. انہوں نے کہا کیوں؟
کہ 4 رکعت ہوتی ہیں، تم نے 2 پڑھا کر سلام پھیر دیا. کہنے لگا نہیں 2 ہی ہوتی ہیں. اس نے کہا نہیں یہ زور کی 4 ہوتی ہیں. تو کہنے لگا میں تمہارے سامنے قسم کھاتا ہوں کئی مرتبہ قاری حدیث کے پیچھے جمعہ پڑھ کے آیا ہوں 2 ہی پڑھاتا ہے. دین کا علم بہت ہے ان کے بلے. کوئی 30 سال کی بات ہو گئی، ملتان شہر میں عام خاص باغ ایک جگہ بڑے جلسے ہوا کرتے تھے. ایک وزیر آیا. اب وزیروں کے جلسوں میں لوگ مونگ پھلی کھاتے پھرتے ہیں، گلیریاں کھاتے پھرتے ہیں، ہم چین سے نہیں کرتے. اس نے سوچا کہ شاید یہی وجہ ہوگی کہ مولوی پہلے درود پڑھوایا کرتے ہیں پھر چین سے بیٹھتے. کہنے لگا تمام حضرات پڑھو درود شریف اور خود کہنے لگا لا الہ الا اللہ محمد رسول. تعلیم بہت ہے، کرنے کا درود کا پتہ نہیں. خیر ہمیں کیا لینا، یہ اپنی قبروں میں جائیں گے، ہم اپنی قبروں میں جائیں گے. اتنی بات یاد رکھو، ہر آدمی کو ایک ایک سانس کا حساب دینا ہے، ایک ایک تیزی کا حساب کتاب دینا ہے. اِنَّا أَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ أَحَاطَ بِهِمْ سُرَادِقُهَا. اللہ فرماتے ہیں میں نے بھی جہنم تیار کر رکھا ہے، نیچے بچھونا بھی آگ کا، اوڑھنا بھی آگ کا، کناتیں بھی آگ کی. جب پانی 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 کریں گے وَإِن يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ يَشْوِي الْوُجُوهَ. اتنا گرما گرم کھولتا ہوا پانی پلاؤں گا، وہ گرم پانی پینے سے یہ نیچے کا ہونٹ سوج کر پیروں کے انگوٹھوں پہ آ پڑے گا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اوپر کا ہونٹ سوج کر کمر پہ جا پڑے گا، اکڑیاں منہ کے بل باہر نکل آئے گی. تمام کائنات پریشان کھڑی ہوگی. تم مرنے کو دیکھ تجھے پتا چلے گا تم دین ایمان قرآن کے ساتھ ساری زندگی کیا کرتا رہا. تو ہماری ملتان کی زبان میں کہتے ہیں آسن خبراں تو پیسن خبراں، پتہ لگ جائے گا قبر میں کس طرح جایا کرتے ہیں. میں نے 30 سال پہلے ایک عورت کے جنازے کو کندھا دیا تھا. خدا کی قسم سردی میں میرے اس کندھے کی ہڈی اب بھی درد کرتی ہے. اتنا وزن تھا، اتنا وزن تھا، 100 آدمی جنازہ اٹھانے والا بیمار پڑ گیا تھا. تجھے کیا معلوم ہے تو کیا کرتا ہوا مرے گا؟ شراب پیتا ہوا مرے گا یا قرآن پڑھتا ہوا مرے گا؟ سجدے میں موت آئے گی یا کنجری کی گود میں موت آئے گی؟ کلمہ کلام پڑھتا ہوا مرے گا یا کنجری پدماش کا گانا گاتا ہوا مرے گا؟ تم سے بڑا ظالم کون ہے؟ تم نے اپنے گھروں میں معصوم بچیوں کو بدماش بنا دیا. صحابہ کے بچے بولنا سیکھتے تھے قرآن سے، آج میرے تیرے بچے بولنا سیکھ رہے ہیں کنجریوں کے گانے سے. امی جان شام کو ڈیڈی کو بتاتی ہے کہ تیرا بیٹا آج سے انشاءاللہ میراثی ہو گیا. اکھاڑے میں ایک آدمی کا 40 سال مولویوں سے دعائیں منگوائی، بیٹا نہیں ہے، بچہ نہیں ہے، تعویذ گنڈا پھوک سب کچھ کرایا سب سے. جب اللہ نے بیٹا دے دیا تو خوشی میں عطا الملم کو بلایا اور میں نے زبردست دعا مانگ مانگ کے ہم مر گئے اور 50,000 روپیہ دیا. اگر ہم مدرسے کے لیے بھی کوئی خدمت کرا لیں، ایک بڑے بڑے صوفی ظلم ہے کہ اتنا خرچہ لیتے ہیں، بڑی بڑی بات ہے. ہوا کہ میں بھی کئی طرح کون سی بیچنی شروع کر دوں. تمہیں سمجھائے تو قبر سمجھائے، ماں سمجھائے یا قیامت کا ظلم سمجھائے گا. مولانا حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ کو خالق دین حال میں کھڑا کر کے پوچھا کیا آپ نے فتویٰ دیا تھا انگریز کے خلاف؟ فرمایا میں نے فتویٰ دیا تھا، اب بھی دیتا ہوں اور یہی فتویٰ دیتا رہوں گا. انگریز اثر کرنے لگا معلوم ہے اس کی سزا کیا ہے؟ فرمایا تو ہی بتا، سزا دینا تیرا کام ہے، سزا بھگتنا میرا کام ہے.
تو کہنے لگا اس کی سزا پھانسی ہے، موت ہے۔ مولانا مدنی نے بغل میں سے کھگے کا تھان نکال کر میز پہ رکھ دیا، فرمایا الحمدللہ میں دیوبند سے کفن صاف لے کے آیا۔ اور یہ کفن کو یہاں بھی مل جاتا ہے۔ فرمایا جس گورنمنٹ کی ساری عمر مخالفت کی ہو اس گورنمنٹ کا کفن پہن کر قبر میں جاتے ہوئے شرم آتی۔ کبھی تم نے بھی سوچا کہ جاتے وقت جب آخری مرتبہ گھر سے تشریف نکلے گی پتہ کفن حلال کا ہوگا یا حرام کا ہوگا؟ یہ جتنی رشوت میں توڑنے والے ہیں ان کا کفن چوتھے آسمان سے آئے گا، رشوت کے پیسوں کا تو کفن ہے۔ جتنے ملاوٹ کرنے والے، بلیک مارکیٹ کرنے والے، ظلم کرنے والے، اگر آپ حلال کی کمائی کا کفن خرید کر گھر میں لائیں گے تو بیگم صاحبہ پوچھیں گی اس زمانے میں لٹھے کا کیا بنے گا؟ انہوں نے کہا یہ میرا کفن ہے، پھر مسجد میں رکھ لیجیے گا، یہاں جگہ نہیں ہے۔ ڈرے بھی بڑے ہیں۔ اور ہماری مسجد میں ایک آدمی سکوٹر پہ آیا، ملتان شہر میں بائی پاس کے پاس ہے، میں چار پہ بیٹھا ہوا 5 کے باہر آتا، سکوٹر پہ آیا، یوں میری چارپائی کا چکر کاٹ کے چل دیا، زور سے مکتا۔ اب میں نے کہا نماز نہیں پڑھتا، انہوں نے کہیں آگے جا کے پڑھوں گا۔ میں نے کہا یہاں کیا ہے؟ اور کہنے لگا کیسے پڑھوں؟ تم نے یہ دن آگے سے منجر سامنے رکھا ہوا میرا کلیجہ پڑ گیا، چارپائی جنازے والی تم نے سامنے رکھے، میرے سے یہاں نہیں پڑی جاتی۔ اگر میں نے کہا تجھے کیا معلوم ہے یہ بھی ملے گی کہ نہیں؟ فرمایا تو دل کی زندگی پہ نہ اتنا اچھل کے چل، دو دل کی زندگی پہ نہ اتنا اچھل کے چل، یہ راستہ ہی چل چلاؤ کا ہے ذرا سنبھل کے چل، ہزاروں کروڑوں چلے گئے تیری کیا ہستی ہے؟ وہ تو عالمگیر بادشاہ رحمت اللہ علیہ تھا جس نے مزدوری کر کے کپڑا بنوایا، خود کاٹ کر اپنے ہاتھ سے ٹوپیاں سی، چاندنی چوک میں بیٹھ کر 6 روپے 12 میں جمع کیے، تھیلی میں بند کر کے اوپر لکھ دیا عالمگیر بادشاہ کا کفن ان پیسوں سے خریدا جائے، یہ میرے حلال کے مزدوری کے پیسے ہیں۔ کفن کی کیا بات کرو، پتہ ہی نہیں کیا دنیا میں چلتا۔ میں ایک جنازہ پڑھانے گیا، ایک نے آگے بڑھ کر میرے پیروں کے نیچے مصلی کا بچھا دیا، میں نے ایک پیر سے کر کے دوسری طرف کر دیا، وہ پھر بچھا دیا، میں نے کھبے پیر سے پڑے کو کر دیا، وہ ایک نے پھر بچھا دیا، میں نے سوچا یہ پکے ہیں مانیں گے نہیں، میں نے جھاڑ کر وہ اپنے منہ لے کے رکھ دیا اور جنازہ پڑھا دیا۔ اس کے بعد میں نے میت کے اوپر رکھ دیا، میں نے کہا شاید قبر میں کام آ جائے۔ ایک رسم نکال رکھی ہے۔ مولانا مدنی رحمت اللہ علیہ نے فرما دیا میں بالکل تیار ہوں۔ مولانا محمد علی جوہر رحمت اللہ علیہ نے پیروں پہ ہاتھوں ہاتھ رکھ دیے، اگر کچھ نرما جاؤ، انگریز کا ارادہ بڑا غلط ہے، کچھ تھوڑے سے نرما جاؤ۔ فرمایا نرمی کی کیا بات ہے، میں تو جان قربان کرنے کے لیے تیار ہوں۔ کس لیے؟ فرمایا ہری شاہ چمنا، ہری ہے شاخ تمنا، ابھی جلی تو نہیں، اور جگر کی آگ گدی تو ہے، بجھی تو نہیں، جفا کی تیز سے گردن پاساروں کی کٹی ہے برسر لگا، مگر جھکی تو نہیں۔ اس گئے گزرے دور میں قرب قیامت میں ہمارا ایک ساتھی ہے، چھوٹے سے قد کا اتنا تھا، خدا کی قسم 2 چکر میں ڈالا سب کو، 9 مہینے جیل میں رہ کے آیا۔ میں تمہیں قرآن اٹھا کے دیکھتا ہوں اب بھی معافی مانگ کے نہیں آیا۔
اللہ تبارک و تعالیٰ سلامت رکھے. یہ سارا ہمارے دیوبند کی جوتیوں کا صدقہ ہے. کوئی ایک مرنا بھی نرالا. مولانا عبدالخالق صاحب شیخ الحدیث میرے بخاری شریف کے استاد، ترمذی شریف کے استاد، سب کے رحمۃ اللہ علیہ، کبیر والے دارالعلوم میں فجر کی نماز پڑھ کے مراقبے میں بیٹھے ہیں. چادر ہو رکھی ہے جیسے اتحیات میں بیٹھتے ہیں نا، یوں بیٹھے ہیں. دن چڑھ گیا. مولانا منظور اللہ کا حضرت کے بھتیجے آئے. وہ بڑا تھا. حضرت ناشتہ تیار ہو گیا. ایک دفعہ کہہ کے چلا گیا. پھر آیا، پھر کہہ کے چلا گیا. تیسری مرتبہ پھر آیا، پھر کہہ کے چلا گیا. پھر جو نبض پہ ہاتھ رکھ کے دیکھا، اللہ والے نے فرض کی جماعت کی نماز پڑھ کر ایسی اللہ اللہ کی کہ اللہ نے یہاں پہنچ گیا. اور ہمارے یہاں اسپتال میں اگر کوئی آدمی یہ کہہ دے کہ یار مجھے نماز پڑھوا دو، انشاءاللہ آپ اچھے ہو جائیں گے نا، جمعے کے دن سے مسجد میں آپ کو لے کے جائیں گے. لکڑ بھی نہ پڑھوانا. اللہ بھلا کرے تبلیغی جماعت والوں کا. کروڑوں بے نمازیوں کو نمازی بنا دیا. وہ کسی مسجد میں تبلیغی جماعت آ گئی، بیان ہوا، اس نے سن لیا تو چلہ لکھوا دیا. گھر آ کے اپنے گھر والی سے کہنے لگا کہ لو بھگوان میں نے چلہ لکھوا دیا، میں جاؤں گا. وہ بڑی ناراض تھی. کہنے لگی بالکل جاؤ، چلے کے لیے کیوں، 4 سال کے لیے تشریف لے جاؤ. مگر آپ ایک کام کریں، شہر سے زہر لائیں صبح، ان بچوں کو بھی اور مجھے بھی دے کر زہر عمر بھر کے لیے چلے جائیں. آگے وہ بڑا چلاک تھا. وہ کہنے لگا بڑی بے وقوف ہے، بات پوری نہیں ہونے دیتی، پہلے اڑ جاتی ہے. اس نے کہا تو جائے گا، چل جاؤ اپنے ہفتے، مجھے پتا چل گیا. انہوں نے کہا نہیں، اس جماعت میں ایک آدمی ایسا آیا ہوا ہے، اس نے مجھے وعدہ دیا ہے کہ میں اگر تو ایک چلہ لگا دے میں سعودی عرب کا تجھے ویزا دے دوں گا، آزاد ویزا دے دوں گا. کہنے لگے ابھی چلا جا، صبح جماعت کہیں چلی نہ جائے. فکر نہ کرنا میرا، انشاءاللہ 10 سال لگا کے آنا، میرا بھی بچوں کا بھی اللہ رہا ہے. اسی لیے قرآن کہتا عطا امر اللہ فلا تستعجلوه سبحانه وتعالى عما يشركون. اللہ کا فیصلہ آنے سے پہلے پہلے تیاری کر، کچھ قبر کا سامان بنا، کچھ حشر کا انتظام کر، ورنہ تجھے بڑی تکلیف اٹھانی پڑے گی. حیدرآباد والوں تم نہیں جانتے میں کس نبی کا فرمان ذکر خیر تمہارے سامنے کر رہا ہوں. میں لندن تھا تو ایک عالم سے ملاقات ہوئی، انہوں نے مجھے ایک واقعہ سنایا کہ میں مدینے پاک گیا تھا. اللہ سب کو مدینے کی زیارت نصیب فرمائے. اور میرے دل میں وہ بات آئی کہ ایک صحابی کے جسم پہ کئی زخم تھے، جنگ میں آئے تھے. حضور کریم سب کا جو صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیرے یہ زخم ٹھیک نہیں ہوئے؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ نہیں ہوئے. دوا دارو نہیں کی، اس کی بڑی کی ہے. سارے کو سبحان اللہ. فرمایا میرے مدینے کی مٹی کو لگا کر دیکھ. اس نے مدینے کی مٹی لگائی، فوراً تندرست ہو گیا. تو یہ بات مولوی صاحب کہتا تھا بھی زندہ ہے، انگلینڈ میں ہے کہ میرے بات یاد آئی. واپسی میں نے کوئی 8-10 سیر مٹی پلے باندھ لی اور نیت یہ کی کہ کفن میں رکھواؤں گا، قبر میں رکھنے کی وصیت کروں گا. میرا اللہ پوچھے گا دنیا سے کیا لایا؟ ارے کرو مولا تیرے محبوب کے شہر کی مٹی لے کے آیا. مگر وہ کہتا تھا کہ میں نے لا کر کپڑے میں باندھ کر بکسے میں رکھ دی. 2-4 مہینے کے بعد جو میں نے کھولا، کپڑا بھی گلا، مٹی بھی گلی اور وہ جگہ بھی گلی. میں بڑا حیران ہوا یہاں پانی کیسے آ گیا. نکالا اس مٹی کو دھوپ میں سکھایا، ہوا میں سکھایا، دوسرا کپڑا بدلا،
دوسرے بکسے میں رکھا، مہینے 2 مہینے کے بعد دیکھتا ہوں پھر کپڑا گلا ہے، پھر مٹی بھی گلی ہے اور زمین اس جگہ بھی پانی ہوگا۔ نہیں بڑا حیران یار کیا ہوا؟ کہتا میں نے تیسرا کپڑا بدل کر مٹی کو سکھایا، پھر الماری میں رکھ دیا، وہاں بھی دیکھا تو کپڑا گلا، مٹی گلی، جگہ بھی گلی۔ کہتا میں نے ایک اللہ والے سے پوچھا، حضرت ایسے ایسے شوق میں، محبت میں، پیار میں مٹی لایا تھا، یوں قصہ ہو رہا ہے؟ انہوں نے رو دیا اور فرمایا مٹی کو جلدی واپس مدینے پہنچا، مدینے کی جدائی میں مدینے کی مٹی رات دن رو رہی ہے۔ مدینے کی مٹی رو رہی ہے جدائی میں۔ جناب مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب جمعے کا خطبہ ارشاد فرماتے، کھجور کا ایک ٹونڈ تھا سکا ہوا مسجد نبوی میں، یوں کمر مبارک لگا کر کھڑے ہو کر فرماتے، صحابہ کرام نے ممبر بنا دیا۔ پہلے دن جو ممبر پہ بیٹھ کے خطبہ فرمانے لگے، اس سکی ہوئی لکڑی اس ٹونڈ میں سے تڑپتا کے رونے کی آواز آنے لگی۔ حضور نے کھڑے ہو کر سینے سے لگا لیا، کیا بات ہے؟ آواز آئی، 8ویں دن مور نبوت کا بوسہ مل جایا کرتا تھا، زندگی میں جدائی ہو گئی، کیا کرنا؟ مجبوری روئی تو ساری زندگی میں کبھی نہیں ہوا۔ صحابہ کرام بڑی اونچی شان کے مالک ہیں۔ تھوڑی سی بات موسم کے مطابق معراج کی بھی کر دوں، اللہ تعالیٰ معراج والے کے طفیل ہم سب کی خطاؤں کو معاف فرمائے، ساری پریشانیوں کو دور فرمائے۔ سارے چھوڑ ہو گئے، تم نے ٹیلی ویژن لگوائے ہی نہیں، جو تم لگوائے تمہاری عورتوں نے تمہارے بس میں کیا رکھا ہے؟ تب تو کچھ بھی نہیں۔ جناب مدنی کریم سب کا جو صلی اللہ علیہ وسلم، کسی کو معراج چھری کے نیچے، کسی کو معراج تیخا میں آگ میں، کسی کو معراج آرے کے نیچے، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج عرش پہ، سارے انبیاء کرام کو معراج عرش پہ، آمنہ کے دودھ یتیم کو معراج عرش پہ۔ فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا، پاک ذات میری، میں لے گیا، میں نے سیر کرائی، لفظ سبحان فرما دیا۔ تمہارے لیے مشکل ہوگا، میرے لیے کوئی مشکل نہیں، تمہارے لیے ناممکن ہے، میرے لیے کوئی ناممکن نہیں، تمہارے لیے دشواریاں ہوں گی، میرے لیے کوئی دشواری نہیں۔ میں جب میں جانے پہ آؤں پھر قرہ عرضی کیا کرے گا، قرہ آتشی کیا کرے گا، قرہ برودت کیا کرے گا؟ لے جانے والا میں ہوں، آنے والا مہمان، اور مہمان مصطفیٰ ہو، میزبان خدا ہو۔ اور یہ سورا کام، سارے کا سارا کام تھوڑی سی دیر میں ہو گیا بس۔ کیسے؟ وہ اس لیے بول کے بتاؤ، رات اللہ کی مخلوق ہے کہ نہیں؟ دن کس کی مخلوق ہے؟ ہوا کس کی مخلوق ہے؟ چاند سورج ستارے کس کی مخلوق ہے؟ اللہ کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرما دیا، اے رات ٹھہر جا، اور چاند خبردار اگر حرکت کی رک جا، ٹھہر جا، زمین تو بھی ساکن ہو جا، ستاروں تم بھی ٹھہر جاؤ، سورج تو بھی ٹھہر جا، آسمان تو بھی ٹھہر جا، ہوا تو بھی ٹھہر جا، سمندر اپنا تلاطم بند کر دو، دریا اپنا بہاؤ بند کر دو، ندی نالوں تم بھی اپنا بہاؤ بند کر دو، ساری کائنات کھڑی ہو جائے اور جبریل کھڑا ہو جائے، نظام کائنات کا مین سوچ نکال دے، ساری کائنات کا ذرہ ذرہ، ساری کائنات کھڑی ہو جائے، استقبال کرے، اس لیے کہ میرا محبوب آ رہا ہے۔ ساری کائنات کھڑی ہو کر استقبال کرے، آمنہ کا ذرہ یتیم آ رہا ہے، میرا محبوب آ رہا ہے۔
آگے کیسے چلتی جب سارا نظام ہی کھڑا ہو گیا؟ اس لیے تھوڑی دیر سے معلوم ہونی تھی. عربی کے طالب علم جانتے ہیں کہ یہ جو لیلا کی تنوین ہے نکرے کا فائدہ دے کر تکلیم میں دلالت کرتی ہے. اب جبریل آیا، میکائیل آیا، سردار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ام ہانی کے مکان پر سوئے ہوئے ہیں. یہ بھی یاد رکھ لو، جو سو جائے وہ مصطفیٰ ہو سکتا ہے، مجتبی ہو سکتا ہے، مرتضیٰ ہو سکتا ہے، امام الانبیاء ہوتا ہے، شہنشاہ کائنات ہوتا ہے، پر خدا نہیں ہوتا. جو سو جائے وہ خدا نہیں، جو نہ سوئے وہ خدا ہے. اگر خدا بھی کبھی سو جاتا ہے کبھی سے لگنا لگ گیا ہوتا. ایک امیر آدمی کا کتا مر گیا، وہ بیٹھ کے رونے لگ گیا. پڑوس کے مرد کہنے لگا بے وقوف کہیں کتے کو بھی رویا تھا اور کتے نہیں ملتے. تو کہنے لگا کتے کو نہیں رو رہا کہ اور اصل رونا اس بات کو پڑ گیا کہ اسرائیل نے گھر دیکھ لیا تو پھر بھی آ رہا یہاں. یہ تو اللہ میاں نے حضرت اسرائیل کو کرنا پر رہا تھا اس کا رکھا ہوا ہے، ورنہ یہ جتنے بڑے بڑے گھٹوں والے ہیں نا موٹے موٹے، یہ سارے کے سارے اسرائیل کو پیسہ دے کر ہم مولویوں کو کبھی سے مرا دیتے. وہ اتفاق سے لینا دینا نہیں کرتا، چاہے وہ لیتا ہی نہیں. جناب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سوئے ہوئے ہیں، جبریل آ گیا. آواز آئی میرے جبریل، محبوب سویا ہوا بے ادبی سے نہیں جگانا. یا اللہ یا محمد کہہ کر آواز مارو، فرمایا ہرگز نہیں. ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون. میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح آواز نہ دو جس طرح آپ اس میں ایک دوسرے کو بلاتے ہو. انتحبط اعمالکم، اگر تم نے میرے نبی کی آواز سے اونچی آواز کی، مجھے اپنی کبریائی کی قسم تمہارے سارے اعمال کو آگ لگا کر برباد کر دوں. فرمایا ہرگز نہیں. یا اللہ یا رسول اللہ کہہ کر آواز لگا دوں؟ فرمایا نہیں. کپڑا مبارک پکڑ کر کھینچ لوں جاگ جائیں گے؟ فرمایا ہرگز نہیں. سر مبارک سے ہاتھ رکھ دوں؟ فرمایا نہیں. کوئی زور کی کھانسی لگا دوں؟ فرمایا نہیں. انگلی پکڑ کر دبا دوں؟ فرمایا نہیں. پیر مبارک پکڑ کے دبا دوں؟ ہرگز نہیں. توجہ ہے سب کی. جبریل کہتا مولا ہے اور کیا طریقہ ہے دبانے کا؟ میرے طریقے ختم، میرے طریقے ختم، میرے طریقے کے جگانے کے یہی تھے. فرمایا جبریل تجھے پتا تو ہے یہ سارے طریقے پرانے ہو گئے، یہ سارے طریقے مستعمل ہیں. اگر اپنے معشوقوں کو انہی طریقوں سے جگا لیا، بیدار کر لیا. ہزاروں لاکھوں محبوں نے اپنے محبوبوں کو جگا لیا، ہزاروں گلوں نے اپنی دلہن کو جگا لیا، ہزاروں چاہنے والوں نے اپنے یاروں کو جگا لیا. اور جبریل خبردار، ان میں سے کوئی طریقہ استعمال نہیں کرنا. آپ جگانے کے انداز نرالے ہونے چاہیے، اس لیے کہ محبوب نرالا ہے. محبوب نرالا ہے. جبریل پوچھتا یا اللہ کا تو ہی بتا میں کیا طریقہ اختیار کروں. فرمایا تجھے تو پتا نہیں، تو فرشتہ ٹھہرا نا. 14 صدی میں جا کر مسئلے چھڑیں گے نور و بشر کے. معراج والی رات ہے، میرا محبوب مہمان ہے، میں میزبان کو مسئلے ہاتھ لانے چاہیے. یا اللہ سے کیا کروں؟ فرمایا تو نوری فرشتوں کا سردار، تیرے سر پہ سرداری کا تاج، 600 نوری پر لگے ہوئے ہیں. تو اپنا نوری تاج اوڑھ کر میرے محبوب کے قدموں میں لیٹ جا.
دنیا دیکھے آمنہ کا جو یتیم سویا ہوا ہے، جبریل جیسا نوری، نوریوں کا سردار ہو کر، نوری تاج اوڑھ کر حضور کے یہ قدموں میں پڑا ہے. یہ مسئلے ہونے حل ہونے چاہیے. یا اللہ پھر کیا کروں؟ فرمایا تیرے پر تاج میں جو سب سے بڑا نوری پر ہے، نوری پر اس کی تھوڑی سی میرے محبوب کے پیر کے تلوے میں خراش کرنا، پتا چلے دنیا دیکھے میرے محبوب کو کس طرح جگایا جا رہا ہے. کہاں نوری پڑا ہے؟ اور فاطمہ الزہرا کا ابا کہاں ہے؟ خدیجہ کا شوہر کہاں ہے؟ عائشہ صدیقہ کا خامد کہاں ہے؟ ابو بکر صدیق کے داماد کا مقام کیا ہے؟ اس لیے کہتا ہوں صدیق کو کچھ نہ کہنا. صدیق کا داماد ناراض ہو گیا تیرا پھر غلط ہو جائے گا. کعبہ کا داماد ناراض ہو جائے گا، عثمان کا سسر ناراض ہو جائے گا، علی مرتضیٰ حیدر کرار کا سسر ناراض ہو جائے گا. کسی صحابی کو گالی نہ دیا کر ورنہ ایمان کی رختی نہیں ملے گی. حضور کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بیدار ہو گئے، جنتی براق پیش کر دیا. آپ اس میں سوار ہو جائیں، جنت سے آیا یہ جنتی سواری ہے، نوری سواری آپ کا. اچھا اب آپ جب سوار ہونے لگے وہ براق 2 قدم پیچھے کو ہٹ گیا. جبریل نے کہا یہ کیا کر رہا ہے؟ نبی اللہ سوار ہونے لگے یہ کیا کیا؟ کہنے لگا اللہ نے مجھ پر کرم کر دیا کہ سوار امام الانبیاء ہے، میں سواری بنوں گا. پر میری تمنا ہے، ایک آرزو ہے، ایک حسرت ہے، ایک شوق ہے میرا، اور وہ یہ کہ آپ وعدہ فرما لیں جنت میں جب تشریف لے جائیں گے مجھ پر ہی سواری کرنا، مجھ پر ہی سواری فرمانا. جانور جنت کا خوب وقت کو ترس رہا ہے، نزدیک ہونے کو ترستا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وعدہ ہو گیا میں تجھ پر ہی سواری کروں گا. جب وہ رات آگے کو آیا آپ 2 قدم پیچھے کو ہٹ گئے. جبریل نے پوچھا نبی اللہ سوار ہو جاؤ نا. فرمایا اچھا یہ کوئی وعدہ لے سکتا، میں بھی تو کوئی وعدہ لوں گا. معراج والی رات ہے، میں بھی کوئی وعدہ لوں گا. آئے تجھے کیا بتاؤں، گاڑی ہو جاتے وقت آقا کو یاد نہیں کرتا، زنا کرتے وقت تجھے آقا کی سفارش کا خیال نہیں، رشوت بٹورتے وقت یاد نہیں کرتا، دکان پہ حضور کو یاد نہیں کرتا، نماز پڑھتے پڑھاتے حضور کو یاد نہیں کرتا. قربان جاؤں اتنا وفادار نبی معراج والی رات میں بھی تجھے یاد فرما رہے. میں تھوڑا سا پیٹ بھر جائے آدمی ماں باپ کو بول جاتا ہے. وہ ایک آدمی سے کہے السلام علیکم. وعلیکم السلام. صاحبزادے پہچانا کہ نہیں صاحب کہ میں تیرا ماموں ہوں؟ ہاں ہم تو کبھی گئے نہیں. 4 پیسے آئے نہیں، نہ باپ کی پہچان رہتی نہ ماں کی پہچان رہتی. تھوڑے سے دنوں کے بعد اپنی بھی پہچان نہیں رہتی کہ میں کون ہوں. جناب مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے عرض کر دیا میرے مولا میں اس وقت سواری کروں گا میری گناہگار امت، سیاہکار امتی، میرا کلمہ کرنے والی امت پل سرحد سے کیسے گزرے گی؟ 1500 سال کا سفر ہے، تلوار سے تیز ہے، بال سے باریک ہے، نیچے جہنم میں کٹ کٹ کے گر جائے گی. میری امت کا یہ حال بنے گا مولا. میں اس وقت سواری کروں گا اس پل شراب سے گزرنے کے لیے قیامت کے دن. جب تک میری امت کے لیے سواری کا انتظام نہیں ہو جاتا میں بھی سواری کرنے کو تیار نہیں. امت کے لیے سواری کا انتظام ہونا چاہیے. جواب ملا میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کی امت کا انتظام کر دیا، اور وہ یہ کہ جتنے بقرعید کے موقع پر اچھے یہ جانور قربانی کے لیے پیش کریں گے، ذبح کریں گے، میں ان جانوروں کو زندہ کر کے اس رات کے کنارے پہ سواریاں بنا کر پیش کر دوں گا. اس لیے مبارک ہو ان لوگوں کو
اچھے اچھے جانور خریدتے ہیں، قربانی کرتے ہیں. کئی ایسے آدمی بھی ہیں جب وہ جہاں بکرے چکرے کھڑے ہوتے ہیں نا، یوں دیکھتا چلے گئے مری ہوئی بکری کون سی ہے. ایک آدمی مجھے کہنے لگا کہ جی بوڑھی کی قربانی بھی ہو جاتی ہے. اب ہم اگر کوئی اتنی تکلیف نہ کرے تو مکھی مارتے ہیں. لوگ بھی تو بڑے مشکلیں ہیں. جبریل امین کے سامنے صلی اللہ علیہ وسلم سوار ہو گئے. نورانی براق پہ، نوری براق پہ، براق بھی نوری، زین بھی نوری، لغام بھی نوری، رکیٹ بھی نوری. فرمایا جبریل سے آ جا. انہوں نے کہا آج میں ساتھ ہی چلوں گا. انہوں نے کہا میری ساتھ سواری پہ سوار ہو جاتا. تو میری میں اتنی گستاخی کہاں کر سکتا ہوں؟ جس سواری پہ آمنہ کا جو یتیم سوار ہو میں سوار نہیں ہو سکتا. کہ تو ساتھ نہیں چلے گا تو چلوں گا. کیسے؟ فرمایا کہ آپ سوار ہو جائیں. یہ جو آپ کے قدم مبارک کے نیچے کے رکیب ہیں، میں نوری تاج اوڑھ کر ایک طرف میں اور ایک طرف میکائیل، ہم دونوں نوری فرشتے آپ کے قدموں کے نیچے سر لگا کے چلیں گے تاکہ دنیا کو پتہ چلے کہ عبداللہ کا بیٹا کہاں ہے، نوریوں کا سردار کہاں ہے. 70,000 فرشتہ اس طرف دوڑ رہا ہے، 70,000 فرشتہ اس طرف دوڑ رہا ہے، 70,000 فرشتہ چاروں طرف استقبال کے لیے دوڑ رہا ہے. بڑی شان ہے محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی. بڑی عظمت اللہ پاک جل شانہ نے عطا فرمائی. قرآن کریم بڑا انسا عطا فرمایا. اپنے بچوں کو قرآن کی تعلیم دلواؤ. مبارک ہے وہ گھر جس گھر کا ہر آدمی صبح کو قرآن کھول کے بیٹھتا ہے. اور کتنا جانتی ہے وہ گھر، چوڑے کا ہندو کا سکھ کا ہے وہ گھر جس میں کوئی بھی اللہ کا قرآن کھولنے والا نہیں. اس لیے بس طبیعت باقی نہیں چلتی کہ اس کو سہارا لو اپنا اور اپنے بچوں کا، عورتوں کا بیٹھوں میں، ہوٹلوں میں. بی بی مریم علیہ السلام کی نہایت توحید سے بھرپور عیسیٰ علیہ السلام، ابو طالب کا جواب، موت کا منظر، نماز اور آزاد، سلطان نور الدین سنگی، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت، قاتلان حسین کا انجام، عبداللہ بن زبیر. یہ موضوع آپ کو بعد سے ملیں گے. اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. دعا مانگنے میں ضرور شہید ہوئے گے سارے. اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا ومولانا محمد وعلی آل سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ. یا اللہ سب بیماروں کو شفا عطا فرما. یا اللہ سب کے دکھ دردوں کو دور کرنا. مولا اپنے اولاد کو اولاد عطا فرما. یا اللہ ہم سب کی اولاد کو ہمیں لے کر نمازی بنا. مولا ہمارے گھروں کو نماز اور قرآن سے آزاد کرنا. یا اللہ جتنے مسلمان مرد اور قبروں میں چلے گئے سب کی بخشش کرنا. مولا ہمارے والدین کی مدد کرنا. بھائی دن سے دعا کر دو باہر ملکوں کے یہاں سے جتنے لوگ میرے مدرسے کے خدمت گزار ہیں، محبت کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے مال و جان میں خیر برکت عطا کرنا. اور ان کے سارے کرانے کو اللہ پاک ہدایت عطا کرنا. اللہ پاک کسی کو کسی کا محتاج نہ بنا. اپنے دروازے کو ہم سب فقیروں کی جوڑیاں بھر دے. مولا سارے دینی مدارس کی حفاظت کرنا، مساجد کی حفاظت کرنا، ساری امت کی بخشش کرنا، ساری مخلوق کے کرم اور فضل کرنا، سارے پاکستان کی حفاظت کرنا، پاکستان کے داخلی خارجی دشمنوں کو ذلیل و خوار کر دے. یا اللہ قبر فلسطین، افغانستان، پاکستان، ہندوستان، پوری دنیا کے مسلمانوں کی جان بال اعتقاد اور ایمان کی حفاظت کرنا. مولانا محمد نعیم صاحب کے مدرسے کو بھی ترقی عطا کرنا اور مولانا کو سلامتی عطا کرنا. کلمہ اور ایمان والی موت عطا کرنا. یا اللہ کسی کا حق کھا کے نہ مرے، کسی کا دل دکھا کے نہ مرے، ہمیں مرنے کے بعد کوئی برائی کو یاد نہ کرے. یا الہ العالمین تمام مسلمانوں کی جان مال عزت عادل و ایمان کی حفاظت کرنا. یا اللہ کسی کو کسی کا دست نگر نہ بنا.
جتنے برے برے کاموں میں مسلمان لگے ہوئے ہیں یا اللہ سب کو توبہ کی توفیق عطا فرما، سب کو استغفار کی توفیق عطا فرما، سارے مسلمانوں کو تبلیغی جماعت کے ساتھ مل کر قدم قدم سے وصول حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ تمام عالم اسلام کو غلبہ فرما، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے لاہ و دین کو غلبہ عطا فرما، کفر کا نظام کا خاتمہ فرما، یا اللہ تمام مسلمانوں کو قبر حشر میں اچھے سے اچھا مرتبہ عطا فرما، ہم سب کو دو جہان کی شہادت عطا فرما، دو جہان کی ذلت و رسوائی سے ہم سب کی حفاظت فرما، جتنے بھی دوست ہیں میرے جتنے شہری گزار ہیں اللہ تعالیٰ کی دنیا میں شادمانی عطا فرما، پریشانیوں کو دور فرما، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم صلى الله على حبيبه محمد وآله واصحابه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين۔ مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل ہاؤس آف اسلام کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے۔ شکریہ۔